جب بھی ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں نا، کیمرے کے اس پر بیٹھے تمام ناظرین کو لگتا ہے کہ اب نیا دن کی ٹیم جو ہے ہمیں سیر کے لیے لے کے جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سیر کروانے لگے آپ کو ایک میوزیم کی. قندھارا تہذیب اور بدھا کے نوادرات کا سب سے بڑا مرکز ہے پشاور میوزیم، جسے خیبر پختونخوا حکومت نے اصل شکل میں بحال کر کے اس کی خوبصورتی مزید بڑھا دی ہے. ویسے خیبر پختونخوا جو گورنمنٹ ہے وہ بڑے اقدامات کرتی ہے، چاہے سیاحت کے حوالے سے ہو جائے یا کسی بھی پرانی چیز کی مینٹیننس کے حوالے سے بات ہو جائے. میوزیم میں رکھے گئے نوادرات میں تو عوام کی دلچسپی ہے ہی، لیکن جب ہم اس عمارت کو دیکھتے ہیں نا تو جناب یہ بھی کسی عجوبے سے ہمیں کم نظر نہیں آتی. انتہائی اٹریکٹیو ہے اور دل کرتا ہے کہ یہاں کی سیر کی جائے. تو آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا صبح صبح چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے کہ یہاں کی سیر کریں، تو رحم یوسف زئی ہمیں سیر کروائیں گے. اٹھارہویں صدی کی عالیشان طرز و تعمیر کا شاہکار پشاور میوزیم، جو انگریز دور میں ڈانسنگ ہال ہوا کرتا تھا، عمارت اصل شکل میں بحال ہوئی تو عجائب گھر سیاحوں کی کشش کا باعث بنا. محکمہ آرکیالوجی نے عمارت کی سیلنگ ریموو کر دی ہے، آئل بیسڈ پینٹ ختم کر کے واٹر بیسڈ پینٹ کا استعمال کیا. بدھا کی عالیشان مجسموں کو دامن میں لیے یہ تاریخی عجائب گھر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے. بدھا کی زندگی کے مختلف ادوار پتھر پر کھندہ مجسموں کی صورت میں ایک چھت کے نیچے موجود، جو ایک قیمتی اور نایاب اثاثہ ہے. پشاور کا یہ عجائب گھر دنیا بھر میں نوادرات کی تعداد اور معیار کے حوالے سے گندھارا تہذیب کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس کی عمارت وکٹورین آرکیٹیکچر کا شاہکار ہے. یہ عجائب گھر پاکستان کے قدیم ترین عجائب گھروں میں سے ایک ہے. عمارت کو اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے انگریز دور کے پکا کلی پینٹ کا طریقہ استعمال کیا گیا. انیس سو 6 میں اس عمارت کو گندھارا میوزیم میں تبدیل کیا گیا، جسے اب اصل حالت میں تبدیل کر کے جشن آزادی کے دن عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا. محکمہ آرکیالوجی کی جانب سے پشاور میوزیم کی اپنی اصل شکل میں بحالی سے یہ تاریخی میوزیم سیاحوں کے لیے مزید پرکشش ہو گیا ہے. کیمرامین عابد خان کے ساتھ رحم یوسف زئی، سما، پشاور. اور جناب اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈائریکٹر آرکیالوجی خیبر پختونخوا ڈاکٹر سمد صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑا بہترین کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور جشن آزادی بھی قریب ہے اور اس موقع پر دوبارہ سے میوزیم کو کھول دینا لوگوں کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے آپ نے. مجھے بس صرف یہ جاننا ہے آپ سے کہ اس کی مینٹیننس میں کتنا وقت لگا، میوزیم کی اصل شکل کو بحال کرنے میں کتنے چیلنجز آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے؟ جی بہت شکریہ. آخر میں آپ کی آواز تو کٹ گئی، لیکن یہ جس طرح آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے گندھارا آرٹ کا. اس میں 40,000 آبجیکٹس یہاں میں ہمارے پاس اسٹور میں موجود ہے. کوالٹی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی ایک شاہکار ہے آرکیٹیکچر کا، وکٹورین سٹائل آف آرکیٹیکچر. یہ پہلے جس طرح آپ نے رپورٹ میں بھی کہا کہ یہ بال روم تھا، ڈانس کلب تھا. 1906 میں اس کو موجودہ میوزیم کا درجہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ یہ صوبائی اسمبلی کا پہلا سینٹر بھی رہ چکا ہے، اجلاس کے لیے پہلا ہال بھی رہ چکا ہے، مختلف پرپسز کے لیے یوز ہوتا رہا. لیکن پچھلے 50 سال میں انفارچونیٹلی اس کی جو ہیریٹیج ایتھینٹسٹی تھی بلڈنگ کی وہ ذرا کمپرومائز ہو گئی تھی. مختلف وقت میں اس میں انٹروینشنز ہو چکی تھی، جس میں ٹائلز لگ گئے تھے یا فال سیلنگ لگ گئی تھی، یا بلڈنگ جو ہے اس کی آئل بیس پینٹ کر دیا گیا تھا، اس کی جو اوریجنل آرچز تھے وہ بلاک کر دیے گئے تھے، یا اس کا جو اوریجنل ڈانس فلور تھا وہ خراب ہو گیا تھا. تو یہ پچھلے 5 مہینے میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ہمیں اس کے لیے فنڈنگ دی ہے، اور انسٹرکشن تھی کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ پاکستان کو خاص کر خیبر پختونخوا کو ریلیجیس ٹورزم کا ایک ہب ڈکلیئر کر کے لانچ کیا جائے. تو پشاور میوزیم ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے بہت اہمیت اس کا ہے. اور پچھلے 5 مہینوں میں ہم نے اس کی ریہیبلیٹیشن کی، اس کی اوریجنل حالت بحال کی ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا پکا کلی انگریز زمانے میں ایک ٹیکنیک ہوا کرتی تھی، جس میں
پینٹ ہوا کرتی تھی وہ ہم نے کی، جو بالکل ناپید ہو چکی ہے وہ ٹیکنیک، لوگ ابھی وہ نہیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ فال سیلنگ ریموو کی، ٹائلز ریموو کیے، اس کے جو ڈانس فلور تھا اوریجنل وہ ٹیک ووڈ سے وہ ریسٹور کیے، اس کے نیچز تھے. ابھی نیکسٹ فیز میں ہم اس کے شو کیسز پراپر نیریٹو تھیمز کے لحاظ سے ورلڈ بینک گائیڈ کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہم نے ہائر کی ہوئے ہیں. اچھا. ان کا کام یہ ہے کہ اس میں پراپر نیریٹو کے لحاظ سے، تاکہ اگر انٹرنیشنل اور نیشنل ٹورسٹ پشاور میوزیم آئیں کوئی خاص سبق سیکھ کے جائیں کہ اس خطے نے، پاکستان نے دنیا کو کیا کنٹریبیوشن دی ہے آج سے 2000 سال پہلے، ریلیجن کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، یا باقی اکانومی کی کنٹریبیوشن کیا کیا ہے اس ریجن کے، جو انفارچونیٹلی لوگ بھول چکے ہیں 9/11 کے بعد. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم گندھارا تہذیب کی بات کریں، بہت وسیع تہذیب ہے ان کی اور بہت معلومات ایسی ہے جس کو شاید اب لوگ بھلا بھی چکے ہیں. اور خیبر پختونخوا تو اس کا ایک مرکز بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے رنگ ہمیں ملتے ہیں. انٹرنیشنل جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے کتنا اٹریکٹیو ہے یہ؟ جی بالکل، آپ نے بہت امپورٹنٹ کویسچن یہ پوچھا. یہ خیبر پختونخوا جو ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے ایک سیکرڈ جگہ ہے، امپورٹنٹ جگہ ہے، اس کے علاوہ 6 سے 7 ڈفرینٹ مذاہب کے لیے خیبر پختونخوا ایک مقدس جگہ رہ چکی ہے، خاص کر بدھسٹ کے لیے. جس طرح ہم حج جاتے ہیں، مسلمان حج جاتے ہیں، اسی طرح بدھسٹ لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کے جو ارلیسٹ 2000 سال پہلے جو بدھسٹ سائٹس ہیں، جگہ ہیں، مقدس مقامات ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں. اس کے علاوہ ہندوازم جو ہے، ہندو مذہب کی ابتدا جو ہے وہ موجودہ خیبر پختونخوا سے ہوئی آج سے 2000 سال پہلے. یعنی موجودہ انڈیا کے ساتھ ہندوازم کی ابتدا کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں سے اس میں ایون جو ویدک ریگ ویداز ہیں وہ بھی اسی خطے میں، سوات میں اور خیبر پختونخوا میں لکھی گئی ہیں. ان جگہوں کا ذکر ہے باقاعدہ. سکھزم کی اگر بات کی جائے تو 90% آف سکھ ہیریٹیج وہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. یہاں پہ جمرود فورٹ ہے، جس طرح میں کمپیریزن ویسے آپ کو دے رہا ہوں. جی. ہری سنگھ نلوا ان کا ایک جرنیل رہ چکا ہے، رنجیت سنگھ کا، وہ اس کی قبر ہے یہاں پہ. بہت سارے سکھ انٹرسٹڈ ہیں کہ یہاں پہ وزٹ کرے. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے کرسچینٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ واحد دنیا میں ملک ہے جو نان کرسچن ملک ہے، لیکن سب سے زیادہ چرچز ہیں یہاں پہ آؤٹ سائڈ دی کرسچن ورلڈ. تو یہ اس کے علاوہ کیلاش کلچر ہے، کیلاش قبیلہ ایک یونیک ان کا اپنا ریلیجن ہے، لائف سٹائل ہے. تو یہ مختلف، جس طرح میں نے کہا کہ مسلمان کے لیے جتنا مقدس ہے، اسی طرح باقی مذاہب کے لیے بھی بہت. ریلیجس ٹورزم کا بہت سکوپ ہے یہاں پہ. 2000 سے زیادہ آرکیولوجیکل ایسے سائٹس ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے. ابھی فی الحال ہم نے 25 کے قریب ایسے آثار قدیمہ کے سائٹس سلیکٹ کیے ہیں اور اس پہ کام ڈیولپمنٹ جاری ہے کہ اس کو ریلیجس ہیریٹیج پروموشن کے لیے، ٹورزم کے لیے پروموٹ کیا جائے. انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے ذرا ایشوز آ گئے، ادروائز کووڈ سے پہلے کافی انٹرنیشنل بدھسٹ ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے تھے. چیف مانکس ساؤتھ کوریا سے آئے تھے، تھائی لینڈ سے آئے تھے، وہ ابھی بھی آنا چاہتے لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بتائے گا، سوات میں اب بھی تاریخی چیزوں کی تلاش کی جا رہی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر کسی حالیہ ریسرچ سے متعلق کوئی تفصیل آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکے تو. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، لیکن میں نے جتنا سنا کہ آپ نے تاریخی آرکیولوجیکل سائٹ کی ریسرچ کے بارے میں پوچھا ہے. جی بالکل، یہ بھی ایک کنٹینیوس ہماری ڈپارٹمنٹ کا ایک کام ہے. ابھی بھی میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت ہم 3 ایسے آثار قدیمہ آرکیولوجیکل سائٹ کی ایکسکیویشنز کریں، کھدائی کریں، سائنٹیفک کھدائی کریں، سوابی میں، سوات میں، جس سے مختلف نئی چیزیں، چیپٹرز کا اضافہ ہو رہا ہے ہسٹری میں. اس کے علاوہ 20 کے قریب ایسے سائٹس ہیں جس کی ہم کنزرویشن کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے پشاور میوزیم پہ ایک رپورٹ چلائی، اس طرح کہ 20 اور آثار قدیمہ کے ہیریٹیج سائٹس ہیں جس کی ہم پراپر سائنٹیفک بنیادوں پہ کنزرویشن کر رہے ہیں. 3-4 دن پہلے 6 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف پشاور آئے تھے. علی مردان ویلا ہم نے 2 سال میں اس کی کنزرویشن کی ہے، ریسٹور کیا ہے. وہ بھی 14 اگست کو ہم اس کو پبلک کے لیے اوپن کریں گے.